الحمدللہ اس بار مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں یہ طے کیا گیا کہ دعوت اسلامی اب انشاءاللہ یتیم خانے کھولے گی، اور اس کا بڑا ہی پیارا نام امیر علیہ سنت کی طرف سے مدنی ہوم ہمیں ملا ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں نہ صرف یتیم بچوں کو بلکہ وہ بچے کہ جو جن کے ماں باپ میں بعض اوقات طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ کسی کفالت کے بغیر رہ جاتا ہے، اور آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ لاوارث بچوں کو بھی اس میں ہم شامل کریں۔ انشاءاللہ ان بچوں کی شاندار تربیت کی جائے گی، اللہ نے چاہا تو ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا، جو حافظ بننے کے قابل ہوں گے انہیں حافظ قرآن بنایا جائے گا، پھر درس نظامی کرنے والوں کو درس نظامی کروا کر انشاءاللہ عالم بنانے والا کورس کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو ایسے ہنر بھی سکھا دیے جائیں گے کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی کفالت کا انتظام ہوگا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ان کے کپڑوں کا۔ امیر علیہ سنت سے دعا کے بھی طالب ہیں کہ دعا بھی فرما دیں۔ اب ہم اس کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ جلدی جلدی ہمیں کوئی جگہ مل جائے، بلکہ زہ نصیب کوئی تیار عمارت ایسی مل جائے جس میں ہم یہ مدنی ہوم شروع کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی برانچز اللہ نے چاہا پہلی کراچی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان اور آگے جا کے بیرون ملک میں بھی اس کی انشاءاللہ ہم برانچز بنائیں گے۔ تو امیر علیہ سنت سے دعا کی بھی التجا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو یہ خوشخبری بھی دینی تھی، آگاہی بھی دینی تھی، اور اللہ کرے کہ ہم سے کچھ ایسے لوگ رابطہ کریں جو اس نیکی کے کام میں ہمارے مددگار بنے۔ میں چاہوں گا امیر علیہ سنت کچھ یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کچھ فضیلت بھی بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ بڑا احسن اقدام ہے دعوت اسلامی کا، اللہ کرے کہ اس میں ہماری اللہ پاک مدد بھی کرے، مددگار بھی پیدا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جس جس بال پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض یعنی بدلے ہاتھ پھیرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اپنے زیر کفالت یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو ملایا، یہ اس کو شہادت کے انگوٹھے کے بازو والی انگوٹھے کے برابر والی انگلی یہ شہادت کی انگلی کہلاتی ہے، اور یہ بیچ کی یہ 5 انگلیاں دو ادھر ہیں دو ادھر ہیں، بیچ میں یہ اس طرح۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوسی ہوگا، جیسے بادشاہ کے خدام بادشاہ کی کوٹھی میں ہی رہتے ہیں مگر خادم ہو کر، ایسے ہی وہ بھی میرے ساتھ رہے گا مگر میرا امتی غلام ہو کر۔ یتیم بچے سے کسی قسم کا سلوک ہو ثواب کا باعث ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مزید تحریر فرماتے ہیں 2 انگلیوں سے مراد کلمے کی، اس کو شہادت کی بولتے ہیں، کلمے کی بولتے ہیں، اور بیچ کی انگلی مراد ہے جن میں فاصلہ بالکل نہیں۔ تو سب کو چاہیے کہ اس میں تعاون کریں، آپ خود اگر مالی تعاون کر سکتے تو آگے بڑھیے، کسی کو تیار کرنا بھی ثواب کا کام ہے، ترغیب دلانا، وہ تعاون کر دے۔ اور اگر فوری طور پر کوئی ہمیں بنی بنائی عمارت مل جائے یہ ادارہ بنانے کے لیے، مدنی ہوم یاد رکھیے گا، مدنی ہوم بنانے کے لیے اگر مکمل عمارت تیار مل جاتی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار ہے۔ اللہ پاک کسی بھی نیکی کرنے والے بھلائی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، انشاءاللہ آپ کو جنت میں محل ملے گا۔ جلدی جلدی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے کہ مال کا اس سے بہتر کیا استعمال ہوگا کہ اتنا بڑا نیک کام اس میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی دیں، پیسے بھی دیں، ذرا بہت اس میں بہت رقم چاہیے، ہمت کیجئے اور اس میں تعاون کیجئے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جن کو یتیموں کی سرپرستی بہت پسند ہے، جو ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کرے، مدنی ہوم کے تعلق سے تعاون کرے، ہمیں عمارت دے، عمارت دلوائے، اس کے اندر مالی طور پر مدد کرے، مدد کرتا رہے، مدد کرنے کے لیے دوسروں کو ابھارے، وہ میرا مدنی بیٹا ہو خواہ مدنی بیٹی ہو کوئی بھی ہو، اے اللہ پاک اس کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما، برے خاتمے سے بچا، اے اللہ پاک اس کو بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھا، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں عالی شان محل عطا فرما۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.